کھلواؤں گی اور تیرے لیے جنت کے در کھلواؤں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. پتہ نہیں تمہیں کس نے کہہ دیا کمائی کمائی کر کے لائے گی تو شانہ بشانہ. تو بیمار ہوگا میں تیری خدمت کروں گی. جب تک اپنے گھر کے اندر تھی تو میرے اماں میرا ابا یہ میرے تھے. اب تیرے گھر کے اندر آئے تو پہلے یہ تیرے میرے بعد وہ میرے ہیں. اتنے سے ہی مرد کا کلیجہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اتنے سے اتنا بڑا ہو جاتا ہے. آدمی خدا کی قسم بار کے جھگڑوں کو منہ دے لیتا ہے لیکن گھر کی عورت کی زبان کو منہ نہیں دے سکتا ہے. ہر بندہ یہ کوئی لکھوا کے لائے تھے ہر بندہ موٹر سائیکل پہ مرے گا. یہ لکھوا کے لائے تھے ہر بندہ ٹریکٹر ٹرالی پہ مرے گا. ایسا بھی کہ نپوتا کیا موبائل ہو گیا. تو میرے چاند بات ایسی نہیں ہے. گھر کے اندر بڑا روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لینے سے جو بیوی نے رونا شروع کیا او خدا کی بندی بس کر مجھے 2 گھنٹے آرام کرنے دے. رات ہوئی کروٹ بدل کے منہ مسور کے بیٹھی. اب کیا ہوا پھر رونا شروع کر دیا. صبح ناشتے پہ رونا شروع کر دیا. خون نے پمپنگ کی دماغ کی طرف خون کا دباؤ بڑھ گیا. موٹر سائیکل ادھر چلا رہا تھا اور ذہن کے اندر سوچنے لگا یا اللہ اللہ میں تو اسے قرآن کے سائے میں لایا تھا. یا اللہ میں تو لایا تھا مجھے زندگی کا سکون ملے گا. پروردگار عالم مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ میرے گھر کی جنت مجھ سے چھن گئی. اللہ میرے سے غلطی کیا ہو گئی کہ آج 2 روٹیاں میرے ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئی. میرے ماں باپ 2 روٹیوں کے لیے میرے پہ بوجھ بن گئے. یا اللہ بیوی ماں کے پاس بیٹھوں بیوی ناراض. اماں بھائی کے پاس بیٹھوں بیوی ناراض. جب یہ سوچے دماغ کے اوپر آئی اچانک سامنے گاڑی آئی. آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. خدا کی قسم پوری دنیا کے ڈاکٹر بیٹھے اور پوری دنیا کے ڈاکٹر سوچنے لگے کہ دوائیں ختم ہو گئی. ہم 2 نمبر دوائیں لائے وہ بھی ختم ہو گئی. 10 نمبر دوائی لے کے آئے وہ بھی ختم ہو گئی. اور پیڈ لے کے آئے پیڈ ختم ہو گئے. کلموں کی سائیں ختم ہو گئی. ہم نے 250 روپے کی پرچی سے کام شروع کیا تھا. 5000 روپے چیک اپ فیس آئی. پھر بھی لوگوں کو 4 مہینے ٹائم نہیں ملتا. بتاؤ تو صحیح ہے زمین سے بیماری آ رہی یا آسمان سے بیماری آ رہی. اللہ اکبر. پوری دنیا کے بڑے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے. حتمی نتیجہ لکھ کر اس پر دستخط کرے. کہنے لگے یہ بیماری نہیں ہے جو آج کل اموات کا ذریعہ بن رہا ہے یہ گھریلو ٹینشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. بتاؤ صحیح ہے گھر بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ پریشان. میرے عزیزو جب تک قرآن والی زندگی اپنے گھر نہیں لے کے آؤ گے پریشانی بڑھتی رہے گی. مولانا کہاں سے قرآن والی زندگی لے کے آئے؟ میرے عزیزو آج ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا جو انتخاب کیا اپنے ساتھی کا ہم نے اس ساتھی ہم نے سمجھداری سے کام نہیں لیا. ہم چہرے کی خوبصورتی پہ مرے. رشتہ لینے گئے رشتہ دینے گئے. سب سے پہلے ہم نے پوچھا کہ بھائی کتنے ہیں باہر کتنے ہیں اندر کتنے ہیں. پہلیوں کی شادی کی تھی کتنے ٹرک جہیز کے دیے تھے. یہ نہیں پوچھا لڑکی قرآن پاک پڑھتی ہے. یہ نہیں پوچھا گھر کا کوئی کام کاج جانتی ہے کہ نہیں. یہ نہیں پوچھا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسی ہے. یقین جانو پہلے رشتہ لینے کے لیے جاتے تھے پوچھا کرتے تھے بیٹی کس کی کتنی بہنیں ہیں؟ جی 4. اس کی بہنیں کہاں بیائی ہوئی ہیں؟ وہاں. لوگ پوچھتے تھے ہاں یہاں تمہاری یہاں ان کی بچیاں بیائی ہوئی کیسی ہیں؟ جب وہاں سے میرا عزیزو گرین سگنل ملا کرتا تھا تو ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کے چلے جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے عزیزو پہلے چہرے کو نہیں دیکھا کرتے تھے عقل و نسل خاندان کو دیکھا کرتے تھے. خاندانوں کا بڑا کمال ہوا کرتا ہے. آج میرا عزیزو یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی قسم آج تک انہوں نے اپنی سفید داڑھی کا حیا بھی بچا اور خاندانوں کی ریت بھی بچا رکھی ہے. ورنہ میرا عزیزو شادی کی پہلی رات ہی بیٹھ کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو اپنے اماں ابا سے نہیں ملے گی میں تیرے اماں ابا سے نہیں ملوں گا. ابا دونوں زندگی گزاریں گے. بیوی کہتی ہے میں کمیٹی ڈالوں گی. شوہر کہتا ہے میں تو ساری رقم تیرے ہاتھ میں لا کے رکھوں گا. انہوں نے کہا فکر ہی نہ کر وعدہ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے امی کو نہیں دے گا بھائی کو نہیں دے گا. تیرا بھائی ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے اسے تو پیسہ نہیں دے گا سارے میرے دھانے میں لا کے پھونکے گا. ہاں میں کیا کروں گی میں 4 سال کے بعد انشاءاللہ تجھے اتنے پیسے جوڑ کے دوں گی کہ تو مکان بنائے گا. ہائری میری بچی تو نے اتنے پیسے جوڑ کے اس کا مکان تو بنا دیا لیکن قبر اس کی خراب کر دی ہے. قبر خراب کر دی. ہر بندے نے میرا عزیز اسپتال میں مرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا.
تمہارے باپ دادے میرے باپ دادے کلمے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، کہاں مر رہے؟ اجی تہجد کے لیے وضو کر رہے تھے، پیر پھسل گیا، اجی قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے اوپر ہی گر گئے، اجی روٹی کھا رہے تھے، پانی کا گلاس پی کے الحمدللہ کا اسی وقت موت آ گئی، نماز پڑھ رہے تھے، اذان دیتے دیتے موت آ گئی۔ دریا خان والوں میں نے تو اپنے حفظ آباد میں نہیں سنا، کیا پتا آپ نے سنا لوگوں کو مسجد میں موت آتی ہے، سوال ہی پیدا کوئی نہیں۔ 50 سال سے پہلی صف کے اندر کھڑا ہونے والا نمازی وہ بھی اسپتال کے اندر مر رہا ہے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی میرے عزیزو؟ پہلے لوگ مرا کرتے تھے، آخری وقت ہوا کرتا تھا، لوگ محلے میں بگاتے تھے، جا کسی کے گھر سے زمزم لے کے آتا، پلانے والی کون تھی بیوی، پلانی والی کون تھی بچی، وضو کر کے سارا قربہ سورہ یاسین کھول کے بیٹھ جایا کرتا تھا، قرآن کھول کے سورہ ملک پڑھتا تھا۔ اور لوگوں دنیا میں آتے بھی اللہ کی باتیں سنتے تھے اور مرتے وقت بھی قرآن سن کے جاتے تھے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اب تو ہسپتال کے اندر کمرے ایسے بن کے جن کے باہر لکھ دیا گیا ICU، حساس پارٹ، امی نہیں جائے گی، ابو نہیں جائے گا، بہن نہیں جائے گی، بیوی نہیں جائے گا، رشتہ دار نہیں جائے گا، خبردار خبردار کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں جائے گا، ہاں مرے گا، عیسائیوں کے ہاتھوں سے مرے گا، کیپوٹین کی گولی زبان کے نیچے رکھ کے مرے گا، جلدی وہ انجیکشن لے کے آؤ جو ہارٹ اٹیک کو روکے گا۔ 10,000 روپے کا ہارٹ اٹیک کا انجیکشن آیا، اور لوگوں پتہ نہیں بندر کی چربی سے بنا یا سور کی چربی سے بنا، پتہ نہیں وہ کیمیکل کی گولی زبان کے نیچے رکھی، پتہ نہیں کون سے حرام جانور کی چربی سے بنی۔ ہائے ری میری بدنصیبی، میں اللہ اس کے رسول کو اتنا ناراض کیا کہ موت کا وقت ہے، ساری دنیا ترس کھا رہی ہے، اس وقت بھی خدا کو ترس نہیں آ رہا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اگلی منزلوں پہ آپ کو میرا گزارا کیسے ہوگا؟ بہت دور چلے گئے میرے چاند، بہت دور چلے گئے، واپس آ جاؤ۔ خدا کا قرآن ایک بارے میں اعلان کر رہا ہے، ایک بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے۔ جہاں میرے عزیزو اسلام کے ارکان کی بات آئی، ایمان والے کو مخاطب کیا، جہاں رزق کی باری آئی، رزق حلال کی باری آئی، اللہ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور لوگوں جب بھی روٹی کھانا، جب بھی فروٹ کھانا، جب بھی شربت پینا تو حلال ہی کو ہاتھ لگانا اور حلال ہی سے کھانا۔ الہی نتیجہ کیا ملے گا؟ اولاد حرام نسل سے بچے گی، حرام کمائی سے بچے گی۔ اللہ اکبر، تیرے گھر کے اندر پردہ رہے گا، تیرے گھر کے اندر غیرت ایمانی رہے گی، تیری بچیوں کے پاس حیا رہے گی، تیری بیوی کے پاس پاک دامنی رہے گی۔ الہی اگر میں حلال لے کے آیا، فرمایا کلمے کی موت زندگی جیے گا، کلمے کی موت مرے گا۔ الہی اگر میں حلال کمائی لے کے آیا، کہ تیرے گھر کے اندر بجلی کاٹ کے چلے گئے، تجھے بغیر پنکھے کے رحمتوں کی چادر میں سلاؤں گا، تجھے رحمتوں کی چادر میں بٹھاؤں گا، عزت دوں گا، دنیا کی بادشاہی بھی دوں گا، آخرت کی بادشاہی دوں گا۔ پروردگار عالم اگر میں نے حرام کے لقمے سے زندگی کی ابتدا کی، کہ نتیجہ یہ ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک حرام کھوانے والوں کے ہاتھوں سے تیرے منہ پر جوتے نہیں پڑوا دوں گا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب حرام کا لقمہ گھر کے اندر آئے گا تو بیٹی سے ماں کو پٹواؤں گا، بیٹے سے باپ کو پٹواؤں گا، باپ بیٹے کی لڑائی ہوگی، بیٹا باپ کے ٹکڑے کرے گا جب حرام کی کمائی گھر کے اندر آئے گی۔ دوستو حلال کی کمائی آج اللہ اکبر لانے کی نیت کر لو، حلال کی کمائی سے جو دیسی مرغے بنے آج نفرت کر لو، توبہ کر لو، حلال کی چٹنی کھانے لگ جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے بڑی بات دکھ درد بانٹنے والے بن جاؤ۔ پیار تو ہمارا اتنا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، آپ ہی کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ اللہ اکبر، کشمیر کی بیٹی کو آزاد کرا کے رہیں گے، تو کشمیر کی بیٹی کو تو آزاد کرانے کا سوچ لیا، لیکن گھر کے اندر جس کی بیٹی لے کے اسے قید کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ قیامت کے دن نماز والا پرچہ حل کر، میری نمازیں حل کر، زکوٰۃ حل کر، روزہ، خیرات، صدقات، عطیات حل کر، لیکن جب اخلاق والا پرچہ آئے گا اللہ کرے گا، اللہ فرمائے کہاں تیری لگائی، کہاں تیری گھر والی، وہ کھڑی ہے، اللہ فرمائے ادھر آؤ آگے، پرچہ اخلاق کا اس کا تو حل کر، کتنا رلایا تھا، کتنا ہنسایا تھا، تجھے پیر کی جتی کہا تھا یا گھر کی سردارن بنایا تھا،
بیٹو بیٹی جوان کے آگے تیرے سے پیار سے بات کرتا تھا، یہ جتیوں سے چھیڑ کے تجھے جایا کرتا تھا، ساری زندگی میں تجھے نوکرانی بنایا ہے، پاس بیٹھ کے کھانا کھلایا کرتا تھا، تیرے حق تجھے دیا تیری ماں کو دیے، تیرے حق تجھے دیا تیری بہن کو دیے، تیرے سامنے دوسروں کی لگائیوں سے مسکرا کے باتیں کرتا اور تیری طرف کتی کجری کہہ کے منہ پھیر لیتا۔ بتا بتا صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اگر عورت نے یوں کر کے سر ہلا دیا تو کیا ہوگا؟ سارے پیپروں میں اللہ فیل کر کے ساری اللہ نتھی منہ پر مار دے گا اور کہے گا فرشتو یہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں، میرے دین کے بارے میں کیسے اچھا ہوگا؟ اسے الٹا کرو جہنم میں پھینک دو۔ پھر میرے نبی نے منبر پر اعلان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، او لوگو تم میں سب میں بہترین، سب میں بہترین، سب میں بہترین کون ہے؟ یا رسول اللہ جو نماز زیادہ پڑھتا ہو؟ فرمایا نہیں، سب میں بہترین وہ ہے جو زکاة زیادہ دیتا ہو، جو افطاری سحری کے دسترخوان دریا خان میں لگاتا ہو۔ نہیں، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ جو سب سے زیادہ گھر والوں سے ہنس کے بات کرتا ہو۔ فرمایا او لوگو مجھے دیکھو، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہوں، تم ایک وقت میں ایک نہیں سنبھال سکتے، میں نبی ہونے کے ساتھ امت بھی سنبھالتا ہوں، 9 گھروں کو سنبھال کے بیٹھا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسے؟ فرمایا جنازہ میرا اٹھنے والا تھا، آخری میری سانسیں چل رہی تھی، میں نے اپنے گھر والوں کی تربیت ایسی کی، دنیا سے میں جانے لگا، ساری امت یتیم ہونے لگی تھی، میں رخصت ہونے لگا، ایک طرف سرانے میری بیٹی بیٹھی تھی، ایک طرف سرانے میری بیوی بیٹھی تھی، میں نے بیٹی کی طرف چہرہ کیا، میں نے کہا بیٹی بتا میرے بعد زندگی کیسے گزارے گی؟ بیٹی نے یوں کر کے دوپٹہ سر پہ کسکایا اور کہنے لگی ابا ساری زندگی میں اس چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا یا اللہ کے پیارے نبی علی المرتضیٰ نے دیکھا، وعدہ کر کے جاتی ہوں تیرے بعد چہرہ اتنا چھپاؤں گی کہ 6 مہینے کے اندر اندر تیرے پاس آ جاؤں گی۔ رحمت والے نبی نے سیدہ عائشہ کی طرف دیکھا، عائشہ تو بتا زندگی کیسے گزارے گی؟ سیدہ عائشہ بھی پیچھے نہ رہی، جب تک باپ کے گھر میں تھی یہ چہرہ ابو بکر نے دیکھا، جب تک تیرے گھر میں آئی چہرہ تو دیکھ رہا ہے، کملی والے تیرے روزے میں جانے کی دیر ہے، عائشہ مر تو جائے گی، مدینے والوں کو تو کیا آسمان کے سورج کو بھی چہرہ نہیں دکھائے گی۔ میرے عزیزو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدہ عائشہ کی سہیلی آئی اور اس نے آ کے دروازہ بجایا، پوچھا کون ہے؟ کہا عائشہ تیری بچپن کی سہیلی، گڑیوں پٹولوں سے کھیلنے والی، تیرے اماں ابا کے گھر میں کھیلنے والی، اندر آ جا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے اندر بلایا، کیا دیکھتی ہے؟ دیوار کے ساتھ بالکل جڑی بیٹھی ہے اور وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ عائشہ تیری کمر میں درد ہے؟ کہ کیوں؟ کہ سورج کا سے کمر پہ لے رہی ہے؟ کہ نہیں سورج سے پردہ کر رہی ہوں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ پتہ نہیں اس وقت پوری دنیا کے انسان سورج کو تکرے ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ میں بھی دیکھوں، میری نگاہ غیر محرموں کے ساتھ آسمان کے سورج پہ اٹھ جائے۔ وہ کہنے لگا عائشہ انسانوں سے پردہ، غیر محرموں سے پردہ، اللہ اکبر، سورج سے پردہ کیوں؟ عائشہ نے 2 جملوں میں پوری امت کا منہ بند کر کے رکھ دیا۔ فرمایا انسانوں سے پردہ ساری امت کے لیے، یہ پیغام یہ ہدایت تمہارے لیے، ہم اہل البیت ہیں، ہم رسول اللہ کی گھر والیاں ہیں، ہم جنتی عورتوں کی سردارن ہیں، امت کی ماں ہیں، تمہارے لیے قانون اور ہمارے لیے قانون اور۔ پھر حضور کے روزے قبر مبارک کی طرف انگلی کا اشارہ کیا کہ جب یہ دنیا سے آ رہا تھا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا تیرے جانے کی دیر ہے، اس پہ اتنا پردہ ڈالوں گی کہ آسمان کے سورج کو بھی نہیں دکھاؤں گی۔ کملی والے کے جانے کے بعد آسمان کے سورج پر نظر پڑتی ہے، روزے والے کا مجھے حیا آنے لگ جاتا ہے۔ میری بیٹی ہو جو سن رہی ہو تم اس کی بیٹی ہو، اللہ اکبر، یا تو اس کے نام پر تم اپنا نام رکھنا چھوڑ دو تو اپنا نام کچھ اور رکھ، اللہ اکبر، انڈیا کے اداکاروں کے نام پہ رکھ تو عائشہ نام رکھ کے پردہ نہ پردے بے پردگی کا مذاق نہ اڑا، خدا کی قسم عائشہ نام پر حرف آ جائے گا۔ میرے عزیزو اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ اسکول والے بیٹھے ہو، کوئی پروفیسر بیٹھے ہو، کوئی پرنسپل بیٹھے ہو، یقین کرو جو جملہ میں اختر صاحب میں رض کروں تیری اماں کو ثواب پہنچے، آپ کی اماں میری اماں ماما ٹھنڈیاں چھاوا، لیکن ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ ٹھنڈی چھاو مرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے، زندگی کے اندر سمجھ کوئی نہیں آتی، اللہ میں زندگی کے اندر اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ ماما ٹھنڈیاں چھاوا، شام کو جب گھر آؤ اللہ اکبر، بچے کے ابا آ گیا، ابا آ گیا، بچے ابا ابا کہے تو کہ میری اماں کہاں ہے، میری اماں کہاں ہے، میرا ابا کہاں ہے؟ جب یہ آئے تو دونوں کو سینے سے لگا، کہتے اماں آج 50,000 روپے کا نفع ملا، ٹھنڈی پڑی تیرے سینے سے لگا، اماں تو نے ٹھنڈ ڈال دی، دیکھنا
پھر تیری ماں تیرے سے دوائی مانگے گی نہ تیرے سے دودھ مانگے گی. اور بچے اگر میری شوگر کی گولی چھڑانا چاہتا ہے, بلڈ پریشر کی چھڑانا چاہتا ہے, اور میرے بچے میرا علاج نہ کرا بلکہ دن میں ایک مرتبہ مجھے آ کے منہ دکھا جایا کر, تو میرا متھا چوم لیا کر, میں تیرا متھا چوم لوں گی. اللہ اکبر. اتنی گولی فائدہ نہیں کرے گی جتنا تیرا سینہ تیرا پیار فائدہ کر جائے گا. اور لوگوں آج ہم اس چیز سے بہت دور ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی ہے, میرے اگلا سفر کرنا ہے. میرے عزیزوں 2-3 باتیں. پہلی بات یہ, یا اللہ ہمارے ملکی نظام ملک کے اندر ایک تعلیم کا نظام ایسا پائیدار بن جائے کہ جہاں ہماری بچی پڑھنے کے لیے جائے تو غیرت مندی بن کے واپس آئے, بغیرتی کا لبادہ اوڑھ کے نہ آئے. ناراض نہ ہونا, میں آپ سے ایک بات کروں گا, گلا کرو تو میرے مامے کو بات میرا کہنا کہ مولوی کون سی الٹی سیدھی بات کر کے چلا گیا. میں احساس دلانا چاہ رہا ہوں. کیا اللہ اکبر. مجھے بتاؤ ابھی 2 مہینے کے بعد بڑے بڑے بینر لگیں گے, ہمارے اسکول کا اعزاز, او لیول پر ہمارے اسکول کا اعزاز, 1050 نمبروں میں سے 1049 نمبر آئے. آپ لوگ کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو وہاں داخل کراؤ. پھر اس میں کیا لکھا ہوگا, ایڈمیشن فیس معاف ہے, 2 مہینے کی ماہانہ فیس معاف ہے. بچہ لے کے آئے, اب بچہ لے کے چلے گئے, بچی لے کے چلے گئے, مہینے کی فیس معاف, 5 کے ایڈوانس جمع کرا دیں اور پیپر فنڈ دے دیں, کلر فنڈ دے دیں, مدر ڈے دے دیں, فادر ڈے دے دیں, یونیفارم کے اتنے پیسے دے دیں, اور بیگ کے اتنے پیسے, جو رہایا بچوں کو یہاں کھلائے گی اس کے لیے اتنے پیسے. آپ کس لیے دے رہے ہو؟ تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل سنور جائے. اسی لیے دے رہے ہو میرے بھائی. جب آپ نے پہلے دن اپنی بچی کو گھر سے روانہ کیا تھا تو آپ نے جرابے پہنا کے, کالے رنگ کے شوز بنا کے, بچی کے پیر کے اوپر بھی آپ نے چادر دے کے بھیجا تھا. جب آپ نے اسے بھیجا تو اس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو کے پیروں کے اندر آ رہی تھی. جب آپ نے اس کو بھیجا تو آپ نے اس کو اتنا سکاف بنایا کہ بال تو کیا ماتھا بھی چھپوا تھا اور یا ٹھوڑی کے نیچے ہک لگایا تھا. معذرت 10 سال میری بچی اسکول میں پڑھتی رہی, جو مانگا جرمانہ مانگا میں دیتا رہا, 3 مہینے کی چھٹیوں کی فیس مانگی میں دیتا رہا. لیکن معذرت اتنا تو مجھے روپے روشن زمینوں سے, اتنا تو مجھے پوچھنے کا کہ جب میری بچی آئی تو میری بچی ہاتھ کے اندر میٹرک کی سند تو لے کے آئی, اپنا دوپٹہ پتہ کہاں چھوڑ کے آ گئی, اپنا برقع کہاں چھوڑ کے آ گئی. دریا خان کے اس اسکولوں والوں مجھے اتنا تو پوچھنے کا کہ مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم نے ایسی کلاسوں کا اہتمام کیوں کیا یا دوپٹہ لے کے نہیں بیٹھ سکتی, یا برقع لے کے نہیں بیٹھ سکتی. تمہاری فیکٹریوں کے اندر قانون ہے داڑھی والا شلوار قمیض والا نوکری نہیں کر سکتا. مجھے بتاؤ کرونا وائرس کہاں سے جائے گا. اللہ اکبر. میری بچی آئی اور آ کے گلے لگ کے کہنے لگی ابا میرے میٹرک کے امتحان پاس کر لیا. میں نے دیکھا, میرے فوراً چہرہ منہ پھیر لیا. میری گھر والی نے کہا میاں کیا بات ہے, چہرہ کیوں پھیر لیا؟ کہ میں نے تو اسے جب اسکول میں پہلے دن بھیجا تھا 7 پردوں میں بھیجا تھا, آج ایسا لباس پہن کے آئی کہ باپ بھی دیکھ کے شرما رہا ہے. مجھے بتاؤ میری بچی کا موٹا لباس کس نے اتارا, میری بچی کا برقع کس نے اتارا, میری بچی کا دوپٹہ کس نے اتارا؟ آج میرے کا بچی کالج کے اندر ایڈمیشن لے لے کہ ابا یا برقع پہنا لے, اسکول پڑھا لے. ابا میں ایک گدی سی بل کے جا کے بیٹھ جاؤں گی, پہلے دن میں گئی تھی میرا مذاق اڑایا تھا, ابا یا برقع اتارنے کی اجازت دے دے یا اسکول پڑھانے کی. بتاؤ جس ملک کا نظام اتنا کھوکھلا ہو جائے, جس تعلیمی نظام میٹرک FA کی ضرورت اتنی مہنگی ہو جائے کہ بچوں کا عزت کا سودا کرنا پڑے, وہاں سے خدا کا عذاب ہٹے گا کہ خدا کا عذاب آئے گا. آج میرے عزیزوں خدا کے واسطے میرے کا کیا کروں, میرے اس ملک کی نظام کے اندر جہاں میں بچی کو پڑھاؤں گا, بچی کو پڑھانا چاہیے ٹیچر بناؤ تاکہ میری بچی عورت سے پڑھے, ڈاکٹر بناؤ تاکہ میری بچی ڈاکٹر سے علاج کرائے, میری بچی اپنے پیٹ سے کپڑا اپنی عورت کے سامنے اٹھائے, کسی غیر کے سامنے نہ اٹھائے. لیکن ایسا تعلیمی معیار ہو جہاں تیری میری بچی پڑھے وہاں پرندہ بھی اڑنے نہ پائے, جہاں تیری میری بچی پڑھے میٹرک اور FA کی ڈاکٹری کی شرط بھی لائے, غیرت ایمانی بھی ساتھ لے کے آئے. اللہ اکبر. اور چلو جی آپ کے کہنے پر میں علماء کے قدموں میں بیٹھتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں علماء اکرام مجھے بتلائیے غیر محرم سے, غیر مرد سے میں اپنی بچی پڑھاؤں کیسا ہے؟ غیر محرم بھی سفید داڑھی والا ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, اپنی مسجد کے اندر اذان بھی دیتا ہے, کبھی کبھی غیر موجودگی میں میرا پروفیسر نماز بھی پڑھا لیتا ہے, بڑا عزت دار ہے. اس کی اپنی 6 بیٹی ہیں, میں اپنی بیٹی کو وہاں پڑھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ اللہ اکبر. گنبد خضرا سے آواز آئی میرے غلام جنید بغدادی کے پاس چلا جا. میں نے کہا حضرت جنید بغدادی آپ بتلاؤ میں غیر محرم سے اپنی بچی پڑھاؤں یا بغیر تعلیم کے گھر بٹھاؤں؟ اور نے کہا تیری مرضی, ماننی تو نے میری کوئی نہیں, لیکن مجھے گنبد خضرا کے مکین نے پیغام دیا, پڑھانے والا
वाला प्रोफेसर हसन बसरी हो, पढ़ने वाली मुत्तकियों की पहाड़ राबिया बसरी हो, और निसाब का नाम कलामुल्लाह हो, एकेडमी का नाम बैतुल्लाह शरीफ हो। फरमाया ऐसी जगह में भी नबी का दीन किसी गैर महरम से पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। खुदा करे ये जुमले समझ में आए, सवाब सीधा अम्मा जान की कब्र के अंदर जाए। आमीन। मैंने कहा हमारे रिश्तेदारियों में उसूल है, ये बीमारी अब हमारे अंदर भी आनी शुरू हो गई। शादी ब्याह में चले जाओ, मौत मैयत में चले जाओ, पहले औरतें कहती थी चाचा जी सलाम अलैकुम, पहले कहती थी मुझे सलाम करते हुए शर्म आ रही है, अब तो दे हाथ अगे सलाम अलैकुम। कौन है? मेरे फर्स्ट कजन है। दे हाथ मेरा कजन है, दे हाथ मेरा कजन है। मैंने कहा गुंबद खजरा के मकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बतलाइए गैर महरम के साथ हाथ मिलाना कैसा है? आपने फरमाया एक होता है कुत्ता, एक होता है सूअर। फरमाया कुत्ता गली में से गुजर रहा था, तुम मकान से बाहर निकले, वो तुम्हें देख के डरा, तुम उसे देख के डरे, तुम उसे देख के भागे, वो तुम्हें देख के भागा, भागते भागते